اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے لیبین لکم کہ تمہارے لیے بیان کر دے، تمہارے لیے سارے مسائل بیان کر دے، کھول کر بیان کر دے، وَيَهْدِيَكُمْ اور تمہاری رہنمائی کر دے، سُنَنَ الَّذِينَ ان لوگوں کے طریقے کی، سنن کا معنی طریقے، ان کے رستوں کی جو تم سے پہلے تھے، جو پہلے لوگ جو کرتے رہے ہیں، تم کو اللہ چاہتا ہے کہ ان کے بارے میں بتا دے تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنے اور یہ کام کرنے ہیں۔ اللہ اس لیے سارے مسائل وضاحت سے ہمیں بیان فرماتا ہے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور تم پر لوٹ آئے، تمہاری توبہ قبول کر لے۔ واللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ میں نے یہ سارے احکامات کیوں جاری کیے ہیں۔ واللہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے ان یتوب علیکم کہ تمہارے اوپر توبہ قبول کرے، تمہاری توبہ قبول کرے، تم پر لوٹ آئے۔ ویرید الذین اور وہ لوگ ارادہ کرتے ہیں یتبعون الشہوات جو پیروی کرتے ہیں خواہشوں کی، وہ کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان تمیلوا کہ تم دور ہٹ جاؤ، میلن عظیمہ بہت دور، وہ چاہتے ہیں کہ تم دین سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ یرید اللہ اللہ ارادہ کرتا ہے ان یخفف علیکم کہ تمہارے لیے آسانی کرے، یعنی یہ جو احکامات جاری ہوئے ہیں جو ابھی سارے بیان کر دیے گئے ہیں پچھلے سبق میں، یا پورے جو 4 پارے بیان کر دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم کو آسانی کر دے اس میں۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ انسان عورتوں کے معاملے میں بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے صحیح کئی مطلب ہو سکتے ہیں کہ عورتوں کے محبت کے معاملہ میں، عورتوں کی لڑائی کے معاملہ میں، عورتوں کی یعنی اگر عورت تھوڑا سا پریشان ہے تو مرد بہت پریشان ہوتا ہے اس سلسلے میں۔ اللہ فرماتا ہے آدمی عورت کے سلسلے میں بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس لیے شریعت میں آدمی کے لیے، مرد کے لیے عورتوں میں بہت آسانی رکھی گئی ہے اور اتنی سختی نہیں برتی گئی، مطلب سارے اصول بیان کر دیے گئے ہیں، اگر اس کے مطابق چلو گے تمہارے لیے بڑی آسانیاں ہوں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو نہ تم کھاؤ اپنے مال آپس میں بالباطل باطل طریقے کے ساتھ، یعنی احکامات ختم ہو گئے، یہ نکاح کے اور عورتوں کے سارے، پھر اس کے بعد کاروبار کے سلسلے میں بات ہونے لگی ہے۔ الا ان تکون تجارتا مگر یہ کہ تجارت حاضر ہو، ان تراض منہما رضامندی سے ہو، تجارت رضامندی سے ہو، پھر ہم ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہیں، مطلب کاروبار کے سلسلے میں ہم کھا سکتے ہیں، کاروبار کر کے منافع لے کر وہ پیسہ کھا سکتے ہیں۔ ویسے دوسرا کا مال ظلم کرتے ہوئے، چوری سے، ڈاکے سے، کسی طریقے سے فراڈ سے، دھوکے سے کھانا وہ جائز نہیں ہے۔ رضامندی سے کاروبار کے طریقے سے وہ جائز ہے، کاروبار کے طریقے سے جائز ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور نہ تم قتل کرو اپنی جانوں کو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جوئے کے طریقے سے اور فراڈ کے طریقے سے اور ڈاکے کے طریقے سے اگر ایسا کوئی بندہ وہ پکڑا گیا جس نے فراڈ کیا ہے یا جوا کھیلتے ہوئے قتل و غارت ہوتی ہے تھوڑے سے معاملے پر، اللہ فرماتے ہیں اپنے کو قتل نہ کرو، یا اس کا دوسرا مطلب ہے خودکشی نہ کرو، اور اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے اولاد کو قتل نہ کرو۔ یہ اس کے سارے مطلب ہیں۔ انفس اپنے آپ کو مطلب اپنی اولاد کو، اولاد میں بندے کا جگر کا حصہ ہوتی ہے، ٹکڑا ہوتی ہے جسم کا۔ ان اللہ کان بکم رحیم اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو کوئی یہ کام کرے گا زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ان قریب ہم اس کو داخل کریں گے آگ میں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ کام اللہ پر بڑا آسان ہے۔ یعنی مسلمان یہ اوپر یہ آیت آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم یہ نہ سمجھو کہ ہم نہیں جائیں گے، اللہ فرماتا ہے دوزخ میں تم یہ نہ سمجھا کرو، بلکہ اللہ کہتا ہے مجھ پر یہ کام بڑا آسان ہے۔ لا تعقلوا اے ایمان والو لا تعقلوا، پیچھے آیت ہے نا، یہاں یہ دیکھو شروع میں اے ایمان والو سے حکم ہو رہا ہے کہ ایسے ایسے کام نہ کرو ورنہ تم کو جہنم میں ڈالنا اللہ کہتا ہے میرے لیے بڑا آسان ہے۔ ان تجتنبوا اگر تم بچو گے کبائر ما تنہون بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم سے منع کیا جا رہا ہے، نکفر ہم مٹا دیں گے تم سے تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیاں، بڑے گناہوں سے بچو گے، چھوٹی غلطیاں خود اللہ فرماتا ہے میں مٹا دوں گا، اور بڑی غلطیاں توبہ کرنے سے معافی ان سے معافی ہوتی ہے اور معافی ملتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ہم تم کو داخل کریں گے مدخلا کریما ایک عزت والی جگہ میں۔ لا تتمنوا اور نہ تم تمنا کرو، جو اللہ نے فضیلت دی ہے اس کے ساتھ بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر، عورتوں کو مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، لہٰذا عورتیں مردوں سے اوپر بڑھنے کی فضیلت کی تمنا نہ کریں،
مثلاً بعض دفعہ عورتوں نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد جہاد کرتے ہیں ہم جہاد نہیں کر سکتے، اور مردوں کو سے ہمارا نصف حصہ ہے، ہمیں وراثت میں آدھا حصہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے کہ نہ تم تمنا کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، اللہ نے فضیلت دی ہے مردوں کو عورتوں پر، لہٰذا فضیلت ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ثواب کے لیے یہ آگے آیت آ رہی ہے، یہ دیکھیں للرجال مردوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے نیک مال کمایا ان کو حصہ ملے گا، وللنساء اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، نصیب کمانا حصہ ہے، مما اکتسبنا جو انہوں نے کمایا، واسألوا اللہ من فضل اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، فضل کا سوال کیا کرو، اللہ سے فضل مانگو، عورتیں بھی فضل مانگیں مرد بھی فضل مانگیں، تمنا نہ کریں، اللہ نے ہر کسی کو اس کے اعمال کا اجر دے گا، ان کو اعمال کا ثواب دے گا۔ ان اللہ کان بکل شیء علیم اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ولکل جعلنا موالیا ہر کسی کے لیے ہم نے بنائے ہیں اس کے حقدار، ہر کسی کے لیے ہم نے حقدار بنائے ہیں، موالیا حقدار بنائے ہیں، موالیہ وارث بنائے ہیں، مما اس میں سے جو چھوڑا والدین نے اور قریبیوں نے، جو قریبی چھوڑ جائیں ان کے بھی ہم نے حصہ دار بنائے ہیں، جو والدین چھوڑ جائیں ان کے بھی ہم نے پیچھے سے وارث بنائے ہوئے ہیں ہر کسی کے۔ والذین اور ان لوگوں کو بھی دینا ہے عقدت ایمانکم جن سے تم نے پختہ وعدہ باندھا ہے۔ پہلے تو اس سے مراد یہ تھا کہ جو صحابہ کرام نے یہ وعدہ کیا تھا کہ مدینہ والوں نے مکہ والوں سے انصار نے مہاجرین سے کہ تمہیں اتنا اتنا حصہ ملے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات بھائی چارہ قائم کر دیا تھا۔ اب اس آیت کے بعد وہ بھائی چارہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر تم کسی سے وعدہ کر لو کہ تمہیں میں کچھ دوں گا اپنے وصیت کرتے ہوئے مدرسے کو، مسجد کو یا کسی غریب کو، بیوہ کو، تو جن سے تم نے وعدہ باندھا ہے ان کو بھی ان کا کچھ حصہ دو جو تم نے وعدہ کیا تھا۔ فآتوہم بس دو ان کو ان کا حصہ۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و عرش کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ اوپر سے ہوتے ہوئے ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، گواہ ہے اس کے بارے میں۔